ایران کے معاملے کے اوپر سمپتھی ووٹ پہلے آتے رہے, اب رفتہ رفتہ وہ نظریہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ قطری جہاز پہ حملہ کیوں کیا تھا. جب آپ کی سوگ کی تقریبات چل رہی تھیں, آپ کے لیے ساری دنیا کی سمپتھی آئی ہوئی تھی, تو آپ نے اس جہاز کے ڈیک کے اوپر وارننگ شاٹ کیوں مارا جس کی وجہ سے یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. امریکہ کو موقع چاہیے تھا, یہ تو پاگل ہیں, یہ تو ایسے ہیں, اب یہ IRGC جو ہے یہ پورے کے پورے ایران کو چلانا چاہ رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کون سا دور ہے کہ جہاں پہ نظریہ, اسٹیٹمنٹ, رائے وقتاً فوقتاً تبدیل ہو رہی ہے, ہم کسی ایک اساس اور بنیاد پہ رہ نہیں پا رہے؟ یاسر بھائی, ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے, وی آر لیونگ ان اے ٹائمز آف اے نیریٹو وار. ٹھیک ہے, نیریٹو بنائے جاتے ہیں, ان کی پینیٹریشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس مطابق ریاستیں چلتی ہیں. مطلب ایک بہت حد تک ڈپلومیسی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے فورن آفس کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم مل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بیک چینل پہ آپ دیکھتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ سینکڑوں بکس ہیں, آئی کین ریفر. تو وہ اس وقت جو ہم ایران کی اگر آپ سچویشن دیکھیں تو ایران کے اندر یہ بات کلیئرٹی تھی کہ یہ MOU زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں جو امریکن ایک کوریڈور ہے جو وہ اس کو مطلب MOU کے مطابق تھا کہ ایران ول کنٹرول دس, نا کہ ایران اس کو الاؤ کرے گا شپنگ, لیکن ساتھ ہی اس کا انفلوئنس وہاں پہ ہوگا, اس کی نگرانی میں شپس موو کریں گی. اس کو کلیئر کٹ لگا کہ دے آر موونگ اوے فرام دس. تو اس طرح کی, اور ساتھ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ان کنٹریز کی جو فورن پالیسی ہے, ہمیں اس کا اب وقت آ گیا ہے کہ ریئلسٹ انالیسس کرنا چاہیے. وہ باتیں مطلب اتنا ہمیں, میں خود ینگ ہوں, ہمیں جو یونیورسٹیز میں پڑھا ایک سیکولر بتایا جاتا تھا اسرائیل کا بھی کہ آپ لوگ آج تک ریجڈ ہو, دنیا بدل گئی ہے, پر کیا ہوا؟ یعنی ایک وقت تو یہ آیا کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. کہا گیا کہ اچھا آپ لوگوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے بھائی, آپ کا بچپن کیسے گزرتا ہے, آپ کی مائیں آپ کی پرورش کیا کرتی ہیں, آپ خاک کرو گے دنیا پہ حکمران. ایگزیکٹلی. وہ تو دیکھیں جی, ان کی مائیں جو ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو میوزک سنتی ہیں, ریاضی کے سوال حل کرتی ہیں, تو وہ گلوریفائی کرتی ہیں. تو بچے کو نوکری جو ہے اس کی ترغیب ہی نہیں دی جاتی, بچے کو کاروبار کی ترغیب دی جاتی ہے. تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار اس طرح کا وہ معاشرہ ہے, تو ہم ان کے بارے میں کیا رائے؟ ایگزیکٹلی. تو ابھی میں جسٹ نا مطلب وداؤٹ ٹیکنگ اینی ونز نیم, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات سمجھا سکیں. جب یہ غزہ کا جینوسائڈ چل رہا تھا, جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, ان دنوں ایک اسکالر ہیں, امریکن ہیں, وداؤٹ ٹیکنگ نیم, انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا کہ اب آپ لوگ میسکر کر رہے ہو, اس کو مزید انکریز کرو, انہیں بالکل کچل دو. آلریڈی کہ میں بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, میں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے مسلم اینگر اس حد تک تم لوگوں کے خلاف ہے کہ اس سے اوپر اینگر جا ہی نہیں سکتی. تو اب وقت آ گیا تمہارے پاس یعنی گو ایٹ مل گیا ہے, یعنی اتنے مارے ہیں تو اتنوں کا بھی اتنا ہی غصہ ہے, زیادہ مارو گے تو غصہ ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی اپنی قوم سے ذکر کیا کریں نا, کہ وہ بھی ایک اسکالر ہیں جو بڑا اس کو, اسی طرح ایک اور بک ہے اسرائیل اینڈ سویلائزیشن کے نام سے, وہ ایک جرنلسٹ نے لکھی ہے. آپ اس بک کو پڑھیں, وہ باقاعدہ اس میں وہی کہانیاں ہیں بیبلیکل کہ ہماری وہ والی وار چل رہی ہے, اور یہ بھی ریسنٹلی ہی پبلش ہوئی. تو ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یار as many people use religion in our country for their vested interest, they use liberal mask انڈر, جس کے انڈر وہ اپنا کام کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ری الائنمنٹ کی بات کر لی, آپ نے پاکستان کا تذکرہ کیا کہ پاکستان نے 2 سالوں میں بہت زیادہ گین کیا, اپنی پاسچرنگ میں بھی, سفارتی اعتبار سے بھی, اپنی حیثیت سے بڑھ کے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ابھی جو ہے پنچ ابو دا ویٹ والی مالک کی دین ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزات کا ملک ہے, کہ ہم اس دنیا کے اندر یا اس خطے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ معجزے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان اس سطح تک جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ہی ہمارا پوسچر تبدیل ہونے لگے, پازیٹیوٹی کا عنصر نمایاں ہونے لگے, سفارتی اعتبار سے لابنگ مضبوط ہونے لگے, دنیا میں نام کا ڈنکا بجنے لگے, تبھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے
ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا عنصر جو ہے وہ بڑا ہے. ویری ٹرو. ابھی آپ دیکھ لیں ٹیررزم کی سرج ایک دیکھنے میں آئی ہے, تھوڑی بہت نہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. 2 سالوں میں یہ تمام سلیپر سیلز, یہ تمام ایکٹیوسٹ, یہ تمام علیحدگی پسند, یہ تمام خارجی, یہ سوئے ہوئے تھے. ادھر سے پاکستان کا نام بلند ہونا شروع ہوتا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بات ہونا شروع ہوتی ہے, ہم جنگیں رکوانے کی بات کر رہے ہیں یا ایک جنگ جیتنے کی بات کر رہے ہیں, تو اسی وقت سے دراندازیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ طاقت صرف انڈیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے, فنڈنگ ہے, تربیت گاہیں ہیں, یہ جو کچھ ہے, لیکن کیا یہ صرف بھارت ہی ہے یا بھارت کو بھی کوئی اور پروووک کرتا ہے؟ کیا صرف ہمارا مخالف بھارت ہے یا اس کے دیکھنے والے کے نظریات کے حامل ممالک اور بھی ہیں؟ یہ کوئی نیکسس ہے, کوئی گٹھ جوڑ ہے جو صرف بتانے کے, ہم ویسے کہہ دیتے ہیں جی اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف, اس کو اسٹیبلش کیسے کریں گے اور گٹھ جوڑ کیوں ہے, اس کے پیچھے کی میتھ کیا ہے, اس کو الیبوریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, ان لوگوں کی الائنس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور جیسے انڈیا کا ایک ہم نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی ریجنل کنٹریز اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے انوالو ہوتے ہیں. مثلا چائنا بھی ہے, اس کی یو ایس کے ساتھ جو پرابلم ہے, یا گوادر بیچ میں آ جاتا ہے, چابہار کی بات آ جاتی ہے, تو ان بگ پلیئرز کی بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہیں یہ انوالو. لیکن آپ کی بات سے میں 100% ایگری کروں گا کہ یہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں گین کیا, اس کو اگر ہم سسٹین کرنا چاہتے ہیں, ہم کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. جیسے ایک بڑی فیمس بات ہے کہ فورن پالیسی بگنز ایٹ ہوم. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہوتے ہو تو بھی آپ ایکسٹرنلی جا سکتے ہو. ایک چیز ہے, مے بی میرا جو اوپینین ہے یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہو, کیونکہ میں نے ابھی تک اس پہ کسی کو نہیں سنا, آپ اپنی رائے دیجئے گا, مے بی آئی لرن something from this. ہم نے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, اب جس طرح جنگ ایک بالکل دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکی ہے, کیا ہمیں یہ سعودی عربیہ سے ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ ہمارے کنٹری کے اندر انفارچونیٹلی سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں, بہت زیادہ ہیں, جنہیں ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر پاکستان جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر سعودی پہ حملہ ہوگا تو ہم اس میں جائیں گے, کیا آپ مجھے ایگریمنٹ سے پرسنلی کوئی ایشو نہیں, وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا, جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم نے پارلیمان سے منظوری کیوں نہیں دلائی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2015 میں یمن کے ایشو پہ پاکستان کے پارلیمان نے کہا تھا کہ ہمیں سیکٹیرین جنگوں میں نہیں جانا, ہم نیوٹرل رہیں گے. ٹھیک, اب ہماری حکومت نے, جو کہ حکومت نے لیگلی کی ہے, دیٹ از نوٹ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللیگل ہے, ہماری حکومت ایگریمنٹ ایسے کر سکتی ہے, اجازت ہے انہیں, لیکن جو جس طرح کی سچویشن ہے, پارلیمان کو اگر اس میں اعتماد میں لیا جائے تو میرے خیال سے ان ٹائمز آف کرائسس ہماری نیشن مور اسٹرانگ کھڑی ہوگی. اچھا سلطان صاحب, میں یہ سوال جو آپ کے ذہن میں ہے صرف آپ کے ذہن میں نہیں, اور بہت سارے لوگوں کے ذہن, جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت جو ڈپلائمنٹ کی گئی ہماری پاک فضائیہ کی وہاں پہ اور پاک فوج کی, وہ اس وقت میں کی گئی تھی جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے, جب ایران سعودیہ پہ حملے کر رہا تھا. اس وقت رائے کیا پائی گئی کہ اچھا یہ ایران کو پیغام دیا جا رہا ہے وہاں پہ پاکستانی فوجی تعینات کر کے کہ دیکھو ہم تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے, یہ بات کی گئی. اس کے بعد بھی ساری اکا دکا حملے ہوئے, اب بھی حملے ہوئے. وہاں سے ایران کے خلاف تو کوئی جنگ کا آغاز نہیں ہوا, پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا. پھر یمن والا معاملہ شروع ہوا. یمن کے معاملے کے اوپر انہوں نے کلیم یہ کیا کہ انہوں نے فائر کیا, ادھر کی یمنی حکومت جسے سعودی حکومت کی حمایت حاصل ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے کیا, ہم نے تو وارننگ دی تھی کہ یہاں پہ آپ اپنا جہاز نہیں اتار سکتے. تو جوابی کارروائی شروع ہو گئی, مختلف جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے, ان کا ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہوا, جدہ پہ ہوا, وہ ابہا ایئرپورٹ کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ سبھی کو معلوم. پاکستان نے حملہ کیا نہیں کیا. تو سر اس کے پیچھے کچھ مبہم چیزیں ہیں, وہ مبہم چیزیں یہ ہیں, کچھ لوگوں کی آرائی ہیں, اب یہ سرکاری سطح پہ تصدیق شدہ نہیں ہے تو میں, لیکن مجھے وہ قریب تر رائے لگتی ہے, وہ یہ کہ یہ ایگریمنٹ نہ تو ایران کے خلاف کیا گیا تھا, نہ ہی کسی سے مسل کی اعتبار سے اختلاف ہونے پہ کیا گیا تھا. یہ ایگریمنٹ 100% اسرائیل کے خلاف.
کیونکہ سعودی عرب کو یہ معلوم ہے کہ سعودی عرب ابراہم اکارڈ کا حصہ اس طریقے سے نہیں بنا، اور مستقبل کے اندر جا کے جس طریقے سے ترکیہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے ترکیہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر کہ جب امریکہ کی ضرورت سعودی عرب کو اس طریقے کی نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، تو ممکنات میں سے ہے کہ کوئی شرنگیزی، کیونکہ پاکستان نے اس وقت رپورٹس سعودیہ کو یہ دی تھی کہ آرامکو کے اوپر حملہ ایران نے نہیں کیا، اس وقت یہ بھی رپورٹس پہنچائی گئی تھیں کہ آپ کے جو مختلف ایریاز پہ حملے ہوئے ہیں یہ فالس فلیگ اٹیک ہے، اس کے ڈیجیٹل سگنیچر، الیکٹرانک سگنیچر ایران سے نہیں ملتے، تو اس بنیاد کے اوپر ایک رائے وہ ہے جو کسی بڑے حلقے کی ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف۔ لیکن دیکھیں جو جہاں تک اس ویسے تو وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن سر وہ بتائیں گے بھی نہیں، حکومت بتانے کی مجاز بھی نہیں ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اتنا بتایا ہوا ہے کہ سعودی پہ حملہ ہم پہ حملہ کنسیڈر ہوگا اور ان پہ حملہ ہم پہ، ایسا یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے سر وہ تو آپ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے آپ موویز کے اندر بھی اکثر دیکھتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا، وہ کہتے ہیں میں تجھے بتانے کا مجاز ہوں۔ سر آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ سفارتی زبان اور ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ سفارتی اعتبار سے اگر وہ کچھ لوگ لگے ہوئے تو پیچھے ایجنسیز بھی اپنا کام کر رہی ہیں، تو سفارتی زبان اور ہے، ڈومیسٹک آڈینس کو مخاطب کرنے کی زبان اور ہے، ایسے ہے، یعنی اس کے ساتھ سفارتی آداب اور ہے۔ انہوں نے وہ سفارتی زبان میں یہ کہہ دیا کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا یا پاکستان، اس کو نا یاسر بھائی ہم کنیکٹ اگر کریں نا نیٹو کے آرٹیکل 5 کے ساتھ، اس میں بھی جو لوگ اس پہ کریٹک ہیں نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل 5 میں کہا گیا ہے یہی اسی طرح جیسے اس ایگریمنٹ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ امریکہ کس طرح سے سپورٹ کرے گا، مطلب اگر امریکہ کے الائی پہ حملہ ہوگا، امریکہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن کیا وہ صرف اکنامکلی ہیلپ کرے گا، کیا وہ ڈپلومیٹکلی کرے گا، اس پہ انہوں نے ایمبیگوٹی رکھی ہوئی ہے۔ سر اس میں تو ایک ظاہری شکل میں چیز موجود ہے نا، اس میں نیٹو تو موجود ہے نا سر، نیٹو میں مختلف ممالک کی فوجیں تو موجود ہے نا، لیکن نیٹو تو حملہ کر سکتی ہے نا، لیکن نیٹو حملہ، لیکن امریکہ آپ کو پتہ ہے نیٹو کے اندر جو امریکہ کو اگر آپ مائنس کرتے ہیں، سر وہ تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ ان کے سارے جنرل جو ہیں یا بڑی پوسٹ کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے امریکنز ہیں، تو اس کے نیچے تو دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کی تو نمائندگی بہت نیچے رہ جاتی ہے، جو ان کے ویک کنٹریز ہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ سسپیکشن پائی جاتی ہے کہ یار اگر ہم پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو کیا امریکہ کس حد تک آئے، مثلا ٹیک دا کیس آف کشمیر، ہماری اگر کشمیر پہ جنگ شروع ہو جائے تو سعودی ہماری کس حد تک آئیں گے ہیلپ کرنے؟ سر وہ دیٹ از دی کوسچن۔ آپ یہ دیکھیے نا، اگر تو یہی معاملہ ہوتا تو سر افغانستان صرف یہ در اندازیاں نہیں کروا چکا، ہماری سرحد پہ باقاعدہ افغانی فوج نے حملے کیے، بالکل فائرنگ کیے، بالکل، اور اس معاہدے کے بعد کیے، تو سر اگر اس معاہدے میں یہ چیزیں ہوتی تو سعودی فوج ادھر ہوتی سر، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بتانے کو چیزیں اور تھیں اور حقیقت میں کچھ چیزیں اور ہیں، وہ ان جس جگہ پہ پیغام دینا مقصود تھا میرے خیال سے وہاں پہ مقاصد پورے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ واضح ایک ریڈ لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی گئی ہے، تو ان معاملات کے اوپر تو ہم یمن کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوتے تو سعودی عرب جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتا۔ میرا ایک آخری سوال، پاکستان کی پوزیشن اگلے چند سالوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ سر ڈیپینڈز آن آور چوائس، پیشین کوئی نہیں مانگ رہا کیونکہ نجومی تو کچھ بھی کہہ دیں گے، صرف حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یا ڈاٹس میں لاتے ہوئے یا لمحے بھر کی پیچیدگیاں یعنی ٹیبل ٹنز کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ ایف اینڈ بٹس کیا ہو سکتے ہیں پاکستان؟ سر ڈیپینڈز آن آور چوائسز، بڑا کلیئر ہوں، اگر ہم اپنی جیسے کہا انٹرنلی خود کو سٹیبل کریں، جو ہمارے 2 پروونسز میں بہت زیادہ پرابلم ہے اس کو نیوٹرلائز کریں، اور پھر جتنی جیو پولیٹکس کھیلنا چاہیں ہم کھیل سکتے ہیں، ادروائز جو ہمارے انٹرنل حالات ہیں یہ ہمیں فورن پالیسی میں ہمارے لیے ہمیشہ سے پرابلمیٹک رہیں گے۔ انٹرنل حالات سے مراد آپ کس بات کو؟ انسرجنسیز جو ہیں بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو، سیکیورٹی سچویشن بالخصوص کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے جو اس وقت بہت ٹف حالات ہیں۔ اس پہ میرا ایک سوال کہ ہمیں وہ کلی اعتبار سے انفرادی طور پہ خود کرنا چاہیے یا اس میں ریجنل پارس کو یا جہاں سے تانے بانے ہلتے ہیں
اور ان کے اوپر جن کا انفلوئنس ہے ان کو شامل کرنا چاہیے؟ سر میرا خیال ہے ریجن کو انوالو ہونا پڑے گا. الٹیمیٹلی کوئی بھی کنٹری خود پیس ایسے اچیو نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے اگر افغانستان کے بھی کانفلکٹس دیکھیں تو ان کے بھی ریجنل ایشوز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی جو مثلاً کوئی سچویشن ہے ہمیں اپنے ریجن کے ساتھ انفارچونیٹلی جیسے سارک ان ایکٹیو ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے انٹرنلی چیزیں بہتر نہیں کر پاتے. اور ان سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹر کا جو حل ہے جہاں تک میں سمجھاؤں وہ ہمیشہ ریجنلی ہوتا ہے کہ آپ ریجنل کنٹریز کو انوالو کریں. پاکستان کا جہاں تک فیوچر کی تعلق ہے فیوچر بہت اچھا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی جو رائز ہوا ہے ایک قسم کا ایز اے مڈل پاور وہ بہت اسٹرانگ ہے. اب ہم اس کو لے کے آگے کہاں تک چلتے ہیں